باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ عزیز طلباء، انسان جو ہے اس کی بڑی کمپلیکیشنز ہیں، بڑی پیچیدگیاں ہیں، اس کے بڑے مسائل ہیں، اور ان مسائل سے نکل کر انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اگر انسان مسائل کے اندر جکڑا رہے اور اس کو انالیسز نہ کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، تو پھر اس کا آگے بڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور ایک بڑا فیصلہ یہ ہے کہ دوستوں کو چناؤ کیسے کرنا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ المیہ ہے کہ مکس اپ ہے، اور گلی محلے ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے گھر اکٹھے، اور جو ہے وہ آپس میں تعلق داریاں، دوستیاں، اور یہ جو چیزیں نا، یہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں اور نقصان دہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ نے وہ مشہور انگلش کی جو کہاوت ہے وہ سنی ہوگی، اے مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس۔ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، اور ہمیں دوستوں کی سلیکشن کرنے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی باہر کام نہ ہو تو گھر میں قیام کیا کرو۔ بلا وجہ گھر سے نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ بلا وجہ نکلتا ہے تو اسی طرح کسی دوست کے ساتھ بیٹھا، کسی کمپنی میں بیٹھ گئے، کسی گروپ کے ساتھ بیٹھ گئے، تو وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ ہمارے ذہنوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر ہمارا ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جو ابتداءً بڑے اچھے تھے، نیک فطرت تھے، ان کے ٹرینڈ بڑے اچھے تھے، پڑھنے والے تھے، لیکن جو ہی ان کو کوئی ایسی کمپنی ملی وہ ڈسٹرب ہو گئے، پڑھائی بھی چھوٹ گئی، والدین کی نافرمانی میں چلے گئے، پیسے کا مس یوز شروع کر دیا، غلط راہوں پہ چلے گئے، آخری منزل ان کی تباہی ہو جاتی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ ڈینجرس ہیں۔ اس لیے جو ہے نا روایت میں آتا ہے کہ انسان کے لیے اس کا دوست جنت ہے، اور انسان کے لیے اس کا دوست جہنم ہے۔ اگر صحیح سلیکشن ہو گئی تو جنت ملے گی۔ اگر ایسا دوست جو خود دو نمبر ہے، جس کے خیالات بڑے گندے ہیں، لغویات میں پڑا ہوا ہے، کوئی عیب دار ہے، وہ آپ کو بھی ساتھ لے ڈوبے گا۔ تو اس لیے سب سے اچھی کمپنی پیرنٹس کی ہوتی ہے، جی میں آپ کو بتاؤں، اور اس کے بعد کمپنی اپنے بہن بھائیوں کی ہوتی ہے۔ اس سے بہتر کمپنی کوئی نہیں ہوتی۔ گھر میں قیام کرنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور گناہوں سے بچنے کا بہت اچھا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈز بنے ہوئے ہیں، شام ہوئی ہے باہر نکل جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب شام پڑ جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں لے کر آئیں۔ اس میں جو شیاطین ہیں نا وہ پھیل جاتے ہیں، اور خیر کا پہلو کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ شام و شام کام کر کے گھروں کو آنا چاہیے، شام کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور ایک اور دیکھیں آپ کہ دوستوں کے ساتھ محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، گلی محلے میں کوئی نہ کوئی چوراہا ہے، کوئی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، اور 12 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتا ہے، پتہ نہیں کیا باتیں ہوتی ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ وہاں پر جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو آرڈنری ہوں گی، وہ جو ایسے ہی کبھی کسی کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں۔ حدیث مبارکہ ہے عزیز طلبہ، ایسی محفل جو برپا کی جائے اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ ہو، ذکر نہ کیا جائے، وہ محفل جو ہے برباد ہے اور قابل مواخذہ ہے اللہ کے ہاں۔
اور اللہ کے اختیار میں اس کو عذاب دے دے یا معاف کر دے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی جو کمپنی ہے، دوست ہیں، وہ سلیکٹ کریں۔ یہ کامن نہ رکھیں کہ ہر دوست نہیں ہوتا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں جو ایکسپیرئنس بھی ہے اور صحیح بات بھی ہے کہ اکثریت یار مار ہوتے ہیں، اکثریت یار مار ہوتے ہیں، اور زیادہ لوگ جو ہیں جو دوسرے بندے کے ساتھ لگتے ہیں نا، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اور بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھا ہے، جب دوست سے فائدہ ملتا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جو ہی پتہ چلتا ہے اس کی جیب خالی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بہانے سے اس کو اللہ حافظ کر دیتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو ہے نا دوستیاں تعلق جو مانتے ہیں مفادات کی ہوتی ہیں۔ سب سے اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے لیے دوست بنے، اللہ کے لیے جو ہے وہ دوستی بنائے، وہ سب سے اچھی دوستی ہوتی ہے۔ اپنی دوستی مفادات کی ہوتی ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اس لیے آپ کی ابھی ابتدائی زندگی ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کئی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، کئی غلطیوں کو کر کے بچا جا سکتا ہے، ریورس ہو جاتا ہے۔ بہت سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ریورس نہیں ہوتا، اور اس میں سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہمارے دوست اگر غلط ہمیں مل گئے نا تو ہمیں برباد کر دیں۔ اور جو وقت اب جا رہا ہے، اب جو ہماری سوسائٹی کے حالات ہیں، اب جو ہمارے معاشرے کے معاشی حالات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ اب ڈھکے چھپے نہیں، آپ کو بھی پتہ ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنے گھریلو مسائل ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم جو ہے وہ سنبھلے نہیں اور اپنے سسٹم میں رہے تو پھر جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور پھر اس کا ریورس ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جو دوست ہوتا ہے نا، وہ دوست کی پہچان ہوتا ہے، اور کسی کے بارے میں کوئی تجزیہ کیا جاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے اس کے دوستوں کو دیکھو، اگر وہ دوست صحیح ہیں تو وہ بھی صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو وہ بھی خراب ہے۔ تو کوشش کریں گھر میں رہنا زیادہ اچھا ہے، چاہے جا کے ایسی کمپنیاں جو ہمیں گندے خیالات، گندے کاموں کی طرف لے جائیں، اس سے تو بہت زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیچھے رکھیں۔ انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ شر ہے، شر تو چاہتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بہک جائیں، ہم جو ہے نا وہ برائی میں گر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عقل سلیم دی ہوئی ہے نا، اس کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور میرا مشن کیا ہونا چاہیے۔ سوچا کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیسے سٹیپ اٹھانے ہیں۔ ہر سٹیپ جو ہے وہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے یا ہمیں نقصان دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے دوستیاں کرنے کی توفیق عطا، بلکہ زیادہ دوستی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ٹیکنیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ دوستی ہونی نہیں چاہیے۔ وہ ایک دوست آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، وہ ٹائم کتنا ضائع ہوتا ہے، بندہ اپنے مشن سے ہٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ اگر 3 گھنٹے کسی سے باتیں کرتا رہتا ہے نا، وہ بعد میں اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے یار تھک گئے باتیں کرتے، اب لیٹ لیں، آرام کر لیں، پھر وہ صبح ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتا ہے دن۔ تو زیادہ ہماری باتیں جو ہیں، ہم لوگ جو ہیں جو باتیں نا ہم زیادہ کرتے ہیں، اس سے ہمارے عمل کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو نا ایک اچھا فعال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کے مقاصد کو پورا کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔